الملاحم شفیع روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر کہ جن کی شان رحمت اور وجود رحمت کے سبب ہم حق تعالیٰ کی بے حساب عنایتوں کے مستحق و حقدار قرار پائے۔ وقت مختصر ہے، الحمدللہ انتہائی آسان انداز میں علامہ اویس نذیر قادری صاحب آپ نے ہمیں انتہائی غور و فکر کرنے والی اور اپنی زندگی کو سنوارنے والی باتیں حسین پیرائے میں سنائی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ پاک ان کے علم و عمل میں، ذوق میں، عزت و آبرو میں مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ آج کا دن مختصر وقت ہے، مختصر بات ہوگی۔ 15 شوال المکرم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے محبوب سے تھا۔ ہر رشتہ عزیز ہوتا ہے، ہر نسبت کا کچھ کشش ہوتی ہے، اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، ان کے ساتھ بھی ایک اپنے انداز میں حضور کی لگن ہے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ حضور کی جو محبت ہے، جو لگن ہے، اس کی کئی ایک مثالیں واضح ہمیں ملتی ہیں۔ المختصر یہ ہے کہ آپ کی شہادت اپنے لیے زمین قبضہ کرتے ہوئے نہیں ہوئی، کسی ملک کی حکومت اور عہدہ حاصل کرتے ہوئے آپ شہید نہیں ہوئے، بلکہ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور دین کا دفاع کرتے ہوئے، اپنی جان پیش کرتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اور فقط ایسے ہی نہیں، جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو راویان یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس اس قدر روئے اور اس انداز میں روئے کہ نہ اس سے پہلے کبھی حضور کو اس انداز میں روتے ہوئے دیکھا گیا اور نہ کبھی اس کے بعد دیکھا گیا۔ یعنی حضور کو آپ کے وصال کا، دنیا سے جانے کا، آپ کی شہادت کا اس قدر رنج ہوا، اور پھر جس ظالمانہ انداز میں آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ بات کرنے کا مقصد فقط یہ نہیں کہ ہم قصہ سن لیں، ہم وقتی سر ہلا لیں، ہم وقتی سرور حاصل کر لیں، یہ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی جان نچھاور کی کیوں؟ وہ تھا دین کا تحفظ، اعلاء کلمۃ الحق، کہ حق بات کے لیے، دین حق کی سربلندی کے لیے، کلمہ حق کے بلند کرنے کے لیے اور حضور کے دفاع کے لیے آپ نے اپنی جان نچھاور کی۔ اور فقط ایسے ہی نچھاور نہیں کی، جب آپ کو شہید کیا گیا یہاں تک کہ آپ کا جگر تک چبا دیا گیا۔ آج اگر دین کی بات آتی ہے، پچھلے جمعہ بھی بات ہوئی تھی، قبلہ اول کہ جس کی طرف آمنہ کے لال و دہا والا مبارک چہرہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے، آج اس میں مسلمانوں کا خون بے دریغ بہایا جا رہا ہے، اور سارے جناب دنیا کے مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، اور ہمارے نمائندے، یہ ایک میری بات نہیں، کسی ایک ممبر کی بات نہیں، یہ پورے دین کی بات ہے کہ مسلمانوں کی ترجمانی اس انداز میں کی گئی کہ یقیناً وہ تو ہماری تذلیل ہے ہی ہے کہ جناب قبلہ اول پر یہود و ہنود قبضہ کیے بیٹھے ہیں، ایک طرح سے انہوں نے وہاں مسلمانوں کا خون بہایا، ان کے ناپاک قدم اس مقدس اللہ کے گھر میں پہنچے، وہ تو ہمارے لیے ذلت ہے ہی ہے، لیکن مزید ذلت یہ کہ یہ بیان دے دیا گیا کہ جناب مسلمان کمزور ہیں، مسلمان اسرائیل کا سامنا نہیں کر سکتے۔ یہ کون سا فلسفہ ہے، یہ کون سی بات ہے؟ مسلمانوں کے لیے تو رب نے یہ اعلان فرما رکھا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اس کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کیا، اس کے لیے کیا ہے؟ اعظم درجہ، ان کے لیے بلند مقامات ہیں، بلند درجے ہیں عند اللہ، اللہ کے پاس۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اگر نجات پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، کوئی درجہ حاصل کرنے والے ہیں، تو وہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کریں۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء،
حضور کے چچا آپ کو جب کفن دیا گیا، 2 چادریں لائی گئی، غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ 2 چادریں لائیں، وہ حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا جانے لگا، ادھر حضرت جابر کے والد گرامی کے لیے کفن دستیاب نہیں۔ آج کہتے ہیں معیشت کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے، مال ہو تو جنگ کی جاتی ہے، نہیں، اگر مال کا یہ تقاضا ہوتا تو پھر کبھی بھی اس دور میں جب حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کہ کفن بھی مجاہدین کے لیے دستیاب نہیں۔ اس طرح کی جنگیں اور اس طرح کی فتوحات اسلام کے دامن میں کبھی بھی ہمیں نظر نہ آتی۔ جب دیکھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد گرامی کے لیے کفن نہیں، تو حضور نے فرمایا کہ ایک چادر میرے چچا کے لیے کفن کے لیے دے دے اور ایک چادر سے حضرت جابر کے والد گرامی کو کفن دیا جائے۔ اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے۔ اور پھر جب حضرت امیر حمزہ کو اس ایک چادر سے کفن دیا جانے لگا تو چادر چھوٹی ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ میرے چچا جان کا چہرہ ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس رکھ دی جائے۔ تو یہاں معیشت کا کوئی دخل رہا، یہاں مال سے ایمان کی کمزوری کہیں ثابت ہوئی نہیں۔ مال کے ساتھ جنگیں نہیں ہوا کرتی، مال کے ساتھ جہاد نہیں ہوا کرتے۔ جہاد کے لیے فقط مال ضروری نہیں، جہاد کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان کی حرارت ضروری ہے، غیرت ایمانی ضروری ہے۔ المختصر فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کریں گے ان کے لیے اللہ کے ہاں بلند درجات ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان جب فرما دیا تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صاحبزادی حضور کی نظروں کے سامنے آ گئی۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اے علی، سید الشہداء کی صاحبزادی کو میری نظروں سے اوجھل کر دو، کہیں یہ نہ ہو کہ میں نے جہاں عام معافی کا اعلان کر دیا ہے میں اپنے چچا کی صاحبزادی کو دیکھ کر پھر قتل عام کا اعلان کر دوں۔ یعنی حضور آخر وقت تک اپنے چچا کا اس قدر غم آپ کو رہا، اس قدر آپ کی وجہ سے آپ درد اور جناب علم میں مبتلا رہے۔